ہوں گے. اس کے بعد ہے جی انٹیلیجنس. انٹیلیجنس جو ہے اس پہ بہت ساری ڈیفینیشن ہے. تو ایبلٹی ٹو ایڈجسٹ ون سیلف ٹو نیو انوائرمنٹ اور سچویشن، یہ سب سے وائڈلی یوز ڈیفینیشن ہے انٹیلیجنس کی. ایبلٹی ٹو ایڈجسٹ ون سیلف ٹو نیو سچویشن. شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کوئی وہ مثال بھی ایک دی تھی کہ میں جنگ جا رہا تھا اور ایسے ایسے ہوا تھا. وہ مثال یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وہ جو ماں باپ بیٹا بول نہیں سکتے تھے. جی سر یاد ہے. تو یہ ہم آئی تھنک پہلے کہیں ڈسکس کر چکے ہیں اس کو. تو انٹیلیجنس کس کو کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس کہتے ہیں ایک شخص کا کسی نیو سچویشن کے اندر خود کو ایڈجسٹ کرنا. ٹھیک ہے. اب اس نیو سچویشن سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آج پہلے آپ جو ہے وہ بیڈ پہ سوتے تھے، آج آپ کو جو ہے وہ چارپائی پہ یا کارپٹ پہ سونا پڑ گیا تو آپ جو ہے وہ کیسے سوئیں گے. یہ انٹیلیجنس اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے نیو سچویشن. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہے جو آپ کے لیے ٹوٹلی انفیملیئر ہے، نیو ہے، آپ نے کبھی فیس نہیں کیا پہلے اس کو. اب وہاں پہ آپ کس طرح ریئیکٹ کریں گے، کس طرح سے اس سچویشن میں سے خود کو نکالیں گے. یعنی ایک ایسی پرابلمٹک کنڈیشن جو آپ پہلے فیس نہیں کیا آپ نے، بٹ اب آپ نے اس کو سولو بھی کرنا ہے، اس سے خود کو نکالنا ہے. تو یہ کیا کہلائے گی؟ انٹیلیجنس کہلائے گی. ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ ٹیچر نے کوئی کویسچن سمجھایا بٹ آپ کو کچھ چیزیں بتائیں، کچھ نہیں بتائیں، اور آپ سے کہا کہ آپ اس کو خود سولو کریں، اور آپ اس کے وہ لیول بھی سولو کر کے لے جاتے ہیں خود سے سوچ سمجھ کے جو ٹیچر نے نہیں بتائے. تو اس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ہے کیپیسٹی ٹو تھنک ویل، جج ویل اینڈ ٹو سیلف کریٹیکل. اچھا سوچنا اور اچھی طرح جج کرنا اس کو، اور کریٹیکلی دیکھنا چیزوں کو. یہ جو ہے ٹرمن نے ڈیفائن کیا ہے کہ کوئی شخص، کسی شخص کے پاس بہتر سوچنے کی، جج کرنے کی اور کرٹیسزم کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، یہ انٹیلیجنس ہے. پھر تھورنڈائک نے کہا ایبلٹی ٹو میک پروفیٹیبل یوز آف پاسٹ ایکسپیرینسز. آپ نے چیزیں پہلے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں تو ان سے بینیفٹس کیسے لیں گے نیو سچویشن کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ نے مثال کے طور پر ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہے تو ہمارے یہاں ان علاقوں میں، اور آپ کو جو ہے وہ ہلی ایریاز میں جانا پڑ گیا تو وہاں پہ آپ کیسے ڈرائیونگ کریں گے. یہ ہے سچویشن کہ وہاں پہ آپ پرابلم کو کیسے سولو کریں. آپ کے پاس ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی ہے، فیملی آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کیا وہاں ڈرائیونگ کر لیں گے. تو یہ پاسٹ ایکسپیرینسز کی بیس پہ آپ جو ہے وہ پروفیٹیبل یوز کریں گے اپنی ڈرائیونگ ایبلٹی کا. ویسلر، یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، ویسلر ہے یہ. ویسلر نے کہا ایبلٹی ٹو ایکٹ پرپزفلی، تھنک ریشنلی اینڈ ڈیل ود دا انوائرمنٹ افیکٹولی. 3 باتیں اس نے کی ہیں کہ آپ پرپزفل وے میں ایکٹ کریں اور لاجیکل وے میں سوچیں اور انوائرمنٹ سے ڈیل کریں افیکٹولی. ویلس نے کہا کہ پراپرٹی آف ریکمبائننگ بیہیویئر پیٹرن ٹو ایکٹ بیٹر ان اے نوول سچویشن. نوول سچویشن سے مراد انفیملیئر نیو سچویشن، ٹوٹلی نیو. تو آپ اپنی ساری صلاحیتوں کو ملا کے ایک بہتر انداز میں اس نیو سچویشن سے خود کو نکالتے ہیں، نیا پرابلم سے. برٹ نے کہا کہ انٹیلیجنس ان بورن یعنی انیٹ صلاحیت ہے. رالف ٹیلر نے کہا کہ مینٹل سچویشن اور مینٹل ایوولوشن، یہ ہماری مینٹل ایوولوشن ہے جو کہ ہمارے کانفلکٹ اور انگزائٹی سے پروڈیوس ہوتی ہیں. تو دیکھیں اب ہم کسی ٹینشن میں، پریشانی میں، پرابلم میں ہوتے ہیں تو اس سے خود کو نکالنا ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. ایک سادہ سی مثال ہے کہ جو ہے وہ دروازے پہ جو ہے وہ کسی کے آنے کی آواز ہوئی تو فوراً آپ جو ہے فون اپنا تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں مثال کے طور پر. یا چھوٹے ہیں آپ، ان کو ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں، جی ابو آ رہے، بڑے بھائی آ رہے، ٹیچر آ رہے، وہ چیز چھپا دیجیے. یہ بھی آپ کی انٹیلیجنس ہے کہ آپ نے اس سچویشن میں خود کو کیسے ڈیل کیا. جھوٹ بولنا انٹیلیجنس نہیں ہے، سچ بول کے
سیف سائڈ لینا، یہ انٹیلیجنس ہے۔ بہرحال یہ اس کی ڈیفینیشن تھی۔ اب الفریڈ بینٹ جو ہے بہت مشہور ہیں، اس نے سب سے پہلے جو ہے جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے یہ بنایا تھا۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہماری مینٹل ایج کو میئر کرتے ہیں کہ بچے کی مینٹل ایج کیا ہے۔ الفریڈ بینٹ فرینچ تھے، ان کو فادر آف انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کہتے ہیں۔ تو مینٹل ایج واز فرسٹ ڈیفائنڈ بائی فرینچ سائیکولوجسٹ الفریڈ بینٹ۔ تو انہوں نے مینٹل ایج کو ڈیفائن کیا اور پھر پہلا انٹیلیجنس ٹیسٹ بنایا 1905 کے اندر۔ تو اسی وجہ سے ان کو فادر آف انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے جو پہلا ٹیسٹ 1905 میں بنایا تھا اس میں 30 سوالات تھے، جن کا لیول آف ڈیفیکلٹی انکریزنگ آرڈر میں تھا، شروع میں آسان سوال اور اس طرح مشکل، پھر اور مشکل، پھر مشکل ترین۔ تو پھر 1908 کے اندر اس نے اپنے اس ٹیسٹ کو، اسکیل کو ریوائز کیا، اور اس نے جو ہے اس میں جو ایڈیشن کی وہ اس نے یہ کی کہ اس نے ایج 3 سے لے کر 11 سال تک کے انڈیویجولز کے لیے یہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا۔ پھر 1911 میں دوبارہ اس نے ریوائز کیا، سیکنڈ ریویژن اس کی آئی، تو اس میں پچھلے جو سوالات تھے وہ سارے ختم کیے، اور اس میں اس نے اڈلٹس کو بھی شامل کیا، اڈلٹس کے لیے بھی یہ ٹیسٹ بنایا۔ اس نے اپنے آئیڈیاز، ایک اس کی تھیوری ہے انڈیویجول سائیکالوجی، اس کے اندر ڈسکس کی۔ اس نے کہا کہ انٹیلیجنس ایک سنگل اینٹی نہیں ہے بلکہ یہ کلیکشن آف پروسیس ہے، یعنی انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ چینجیبل ہے، مختلف سچویشن میں مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو فکس کہتے ہیں نا انٹیلیجنس کو، وہ انٹیلیجنس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس نے جو ٹیسٹ بنایا اس میں بائسنس، سبجیکٹیوٹی یا یعنی ایک سے زیادہ جواب، بائسنس یا انکنسسٹنسی نہیں تھی۔ اس کے بعد بینٹ سائمن اسکیل ہے۔ پہلا جو بینٹ سائمن اسکیل پروڈیوس ہوا وہ ٹرمن نے پروڈیوس کیا، یہ ایک امریکن تھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر، اور یہ 1916 میں بنایا گیا۔ تو ٹرم آئی کیو جو ہے یہ جرمن سائیکالوجسٹ ولیم سٹرن نے پہلی مرتبہ یوز کی، اور اس نے آئی کیو کا فارمولہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ ولیم سٹرن نے ٹرم آئی کیو دی اور اس کا فارمولہ بھی دیا۔ تو اسی جو ہے اس کے ساتھ چونکہ جو ٹرمن کے ساتھ جو میجر ورک تھا سو اسٹینفورڈ کے ساتھ، بینٹ کے ساتھ، وہ اسٹینفورڈ کا بھی تھا، تو اسٹینفورڈ بینٹ اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس اسکیل کو نا، کیونکہ یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھا تو اس لیے پھر اس کو اسٹینفورڈ بینٹ اسکیل کہا جاتا ہے۔ پہلا جو اسکیل 1905 میں بنا، پھر 1908-11 میں ریوائز ہوا، پھر جو ہے جو بینٹ سائمن اسکیل، تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں سائمن نے بھی بینٹ کے ساتھ کام کیا، تو پھر اس کا جو بینٹ سائمن اسکیل پہلا آیا، یہ اب تک پہلے بینٹ اسکیل چل رہا ہے، تو پھر 1916 میں بینٹ سائمن اسکیل آیا، بینٹ کے ساتھ سائمن نے کام کیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر، تو اس کو بینٹ سائمن یا اسٹینفورڈ بینٹ اسکیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی دوران پھر ایک ٹرم اور آئی جس کو ہم آئی کیو بولتے ہیں، انٹیلیجنس کوشنٹ، یہ ولیم سٹرن نے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مینٹل ایج۔ آئی کیو اسٹینڈ فار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، ای کیو اسٹینڈ فار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے۔ آئی کیو انٹیلیجنس کوشنٹ، ای کیو ایموشنل کوشنٹ۔ آئی کیو ہمارا جو ہے اس کا فارمولہ ہے MA/CA ملٹیپلائڈ بائی 100۔ MA کہتے ہیں ہماری مینٹل ایج کو، اور CA کہتے ہیں کرونالوجیکل ایج کو۔ اب جو مینٹل ایج ہے اس سے مراد یہ ہے، جیسے پہلے تو سمجھیں کرونالوجیکل ایج، مثال کے طور پر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 2000 کی ہے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ 23 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کرونالوجیکل ایج ہے۔ اب آپ کی مینٹل ایج ہم دیکھیں کہ آپ ہیں تو 23 سال کے، لیکن آپ کا انٹیلیجنس لیول یا آپ کی جو میچورٹی لیول ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک 30 سال کے بندے کا ہو، یعنی آپ اپنی اپنی جو ایج ہے ایکچوئل ایج اسے 7 سال آنورڈ چل رہے ہیں اپنے انٹلیکچولی، تو یہ اب آپ کی مینٹل ایج ہو جائے گی۔ یہ کیسے میں پتہ چلتی ہے؟ یہ اس کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو سادہ کریں اگر ہم، کہ 8ویں کا بچہ 10ویں کا سوال میتھ کا 10ویں کی میتھ کر لیتا ہے بغیر پڑھے، اب اس کی جو مینٹل ایج ہے وہ 10ویں کے ایج کے بچے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر 8ویں کے ایج کی بچے کی ایج ہمارے ہاں
کتنی ہوتی ہے جی؟ 9 سے 12 سال ہوتی ہے، تو 12 سال ایج ہوتی ہے ہمارے ہاں 8ویں کلاس کے بچے کی۔ 10ویں والے کی کتنی ہوتی ہے؟ 14 سال۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کی جو کرونولوجیکل ایج ہے وہ تو ہے کتنی؟ 12 سال، لیکن مینٹل ایج 14 سال ہے، کیونکہ وہ 14 سال والے بچے کے برابر اس کا ذہن کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح پھر ہم جو ہے ایم اے کو سی اے پہ ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئی کیو آ جاتا ہے۔ اگر اس کی ویلیو بلو دین 70 ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے معکوف العقل ہیں، یعنی آپ کہہ لیں انٹلیکچولی ڈسیبل ہوتے ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ۔ 70 سے 90 کے درمیان ہو تو ہم کہتے ہیں سلو لرنر یا بلو ایوریج۔ 70 سے 90 کے درمیان ہو تو ہم کہتے ہیں ڈیلیڈ ہیں یا بارڈر لائن ہے۔ یعنی یہ ڈیلیڈ سے مراد یہ کہ نہ یہ سلو لرنر ہیں اور نہ یہ ہمارے جو ہیں وہ کیا ہیں، میڈیم ہیں، تو ان کو وہ کہتے ہیں 80 سے 89 کے درمیان ان کو ہم لو ایوریج کہتے ہیں۔ 90 سے 110 کے درمیان یہ ایوریج ہے، 110 سے 119 ہائی ایوریج ہے، 120 سے 129 سپیریئر ہے، 130 سے 139 ویری سپیریئر، 140 سے اوپر والے گاڈ گفٹڈ ہیں۔ ٹیچر کا یہ پوچھا جا چکا ہے پیپر میں کہ منیمم 120 ہونا چاہیے آئی کیو لیول۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پہلے ویسلر کے انٹیلیجنس اسکیل کی، اور جو ہمارا دوسرا ہے جو الفریڈ بینیٹ کا ہے، تو بینیٹ کا ہم ادھر اسیسمنٹ کے چیپٹر میں شاید ڈسکس کریں گے۔ تو ویسلر کا جو انٹیلیجنس اسکیل ہے اس کے 3 اسکیلز ہیں، وپسی، وسک اور ویس۔ اس نے جو پری اسکول کے لیے یا پرائمری اسکیل یعنی چھوٹے بچوں کے لیے جو اسکیل بنایا اس کا نام وپسی ہے، ویسلر پری اسکول اینڈ پرائمری اسکیل فار انٹیلیجنس۔ اچھا، دوسرا اس نے وسک بنایا، جو وسک ہے یہ چلڈرن کے لیے، اسکول گوئنگ چلڈرن کے لیے 6 سے 16 سال، ویسلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن۔ جو تیسرا اس نے بنایا وہ ویس ہے، ویسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس کے لیے، ایڈلٹس کے لیے۔ تو اس میں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا اس میں 6 وربل اور 5 جو ہے وہ پرفارمنس بیس ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو وربل ہیں اس میں انفارمیشن ہے، کمپریہنشن، ارتھمیٹک، سملیرٹیز، ڈیجٹ اسپین اینڈ ویکیبلری ہے۔ آپ ان کے نام اور ایبریویشن اور ایج ان کی دیکھ لیں کہ یہ پرائمری اسکول ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے اسکول گوئنگ ایج کے لیے، یہ جو ہے وہ پری پرائمری ایجوکیشن کے لیے، ای سی ایجوکیشن کے لیے، اور یہ ایڈلٹس کے لیے۔ تو سولوسون انٹیلیجنس ٹیسٹ اسی طرح یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، سولوسون انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ اس کا جو کرنٹ ورژن ہے SIT 4 سولوسن انٹیلیجنس ٹیسٹ 4 یہ چل رہا ہے، یا آئی تھنک FPSC کے یا AJK کے پیپر میں تھا یہ سوال پوچھا گیا۔ تو یہ ایک وربل سکریننگ ٹیسٹ ہے، سولوسون انٹیلیجنس ٹیسٹ SIT، اس کا موجودہ ورژن SIT 4 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 6 ہماری ڈفرینٹ ٹائپس کی کوگنیٹو ایبیلٹیز کو مہیا کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو الفریڈ بینیٹ کا ہے نا اس میں شاید یہاں پہ کوئی سلائڈ ڈیلیٹ ہو گئی ہے، جو بھی چکر ہے، بہرحال آپ لوگوں نے اسیسمنٹ میں تو اس کو پڑھنا ہے، بٹ میں تھوڑا سا اس کے بارے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو الفریڈ بینیٹ نے بھی ایک اسکیل بنایا ہوا نا انٹیلیجنس ٹیسٹ، تو اس میں ہم جو ہے وہ بچے کی فلوئڈ ریزننگ جج کرتے ہیں اور کرسٹلائز انٹیلیجنس، فلوئڈ اور کرسٹلائز انٹیلیجنس ہم دیکھتے ہیں۔ فلوئڈ انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی ایسا کسی پرابلم کو ایسا ایک آپ کے پاس ایک پرابلم آتا ہے نا جس کے بارے پہلے پڑھا ہوا ہے اور آپ اس کا سلوشن نکال رہے ہیں، تو یہ آپ کی کرسٹلائز انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے۔ اور فلوئڈ انٹیلیجنس کون سی ہوگی؟ ایسا پرابلم جو آپ نے پہلے فیس نہیں کیا بٹ اب آپ اس کو سولو کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی فلوئڈ انٹیلیجنس ہوگی۔ بہرحال یہ اس میں امپورٹنٹ تھا، بینیٹ اسکیل، پھر ویسلر اسکیل، پھر سولوسن۔ اس کے بعد ہے آرمی الفا اینڈ آرمی بیٹا ٹیسٹ۔ یہی جب جنگ عظیم اول ہوئی تھی تو اس وقت نا US ملٹری کو کوئی لاکھوں کی تعداد میں فوجی بھرتی کرنے تھے، تو انہوں نے 2 طرح کے اس وقت ٹیسٹ بنائے، کیونکہ زیادہ تعداد میں لوگ بھرتی ہونے تھے تو پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے۔ تو 1916 میں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 طرح کے ٹیسٹ بنائے، ایک وربل ٹیسٹ تھا اور ایک نان وربل۔
تو جو وربل تھا وہ لٹریٹ انڈیویجول کے لیے تھا، اور جو نان وربل تھا وہ ان پڑھ لوگوں کے لیے تھا. تو اسی کو جو ہے وہ پھر وربل کو ہم جو ہے آرمی الفا ٹیسٹ کہتے ہیں، اور نان وربل کو ہم آرمی بیٹا ٹیسٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پرائمری مینٹل ایبلٹیز ٹیسٹ پی ایم اے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، تھرسٹن نے اس کے لیے ایج 11 سے 17 سال تک کے ایج کے بچوں کے لیے یہ اسکیل تیار کیا تھا. تو یہ گروپ فیکٹر تھیوری کی بیس پہ جو ہے یہ انٹیلیجنس میئر کی جاتی ہے. یعنی گروپ فیکٹر تھیوری یہ کہتی ہے کہ انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. پھر ڈفرینشیل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بیٹریز ڈی اے ٹی بی. تو یہ ہم یوز کرتے ہیں کسی بچے کی ووکیشنل یا کیریئر پاتھ کو جج کرنے کے لیے، جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا ایپٹیٹیوڈ سمجھ لیں سے زیادہ الفاظ میں. تو ایپٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا کیا بن سکتا ہے، یہ ہمارا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے اندر. اب ڈفرینشیل ٹیسٹ جو بیٹریز، یہ جو ٹرم ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نام ہم بتا رہے ہیں ٹیسٹ بیٹری کہتے ہیں سیٹ آف ٹیسٹس کو، ٹیسٹوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے، ایپٹیٹیوڈ آپ کو پتہ ہے کہ فیوچر پوٹینشیل، فیوچر ایبلٹی جج کرنے کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ڈفرینشیل ایبلٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ ڈفرینٹ کیریئر کو، ووکیشنز کو، پاتھ وے کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. تو بس آپ اتنے یاد رکھیں اس، اور ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے 8 جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ ڈفرینشیل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بیٹریز، اس میں سم آف ٹیسٹ ہیں. تو وہ کس طرح کے لیے جاتے ہیں 8 یہ لکھے ہوئے ہیں کہ وربل ہوگا، نان وربل نومیرک ہوگا، ایبسٹریکٹ ریزننگ، اسپیس ریلیشن. یہ آپ بے شک اسکپ کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جنرل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بیٹریز، تو یہ ٹیسٹ بیٹریز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ سم آف ٹیسٹ کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی یہ تھیوریز آف انٹیلیجنس ہم کل پڑھیں گے. یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری آج کی. کوگنیشن کیا ہوتا ہے جی؟ کوگنیشن آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش. سر کوگنیشن جی سر ایبلٹی کے تھنک کر کے کسی مسئلے کو حل کرنا، یعنی سوچ تھنکنگ کر. ایبلٹی، تھنکنگ کوگنیشن ایبلٹی آپ کی یوز آف مینٹل یور مائنڈ، پروسیسنگ mental ایبلٹی. abilities, thinking abilities. یس، مینٹل ایبلٹی، یوزنگ یور تھنکنگ مائنڈ. ایبلٹی، یہ آپ کی کوگنیشن کہلاتی ہے. اور ہاٹ کوگنیشن کیا ہے کہ آپ جو ہے بڑے موٹیویٹڈ ہیں کہ اب آپ نے یہ سوچ کے اس کا حل نکالنا ہے. یہ ہاٹ کوگنیشن ہوگی. کوگنیٹیو ڈیزوننس، آپ کا جو نیا نالج ہے آپ کے پریویس نالج کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہا. ایک چیز جو آپ نے بک سے پہلے پڑھی ہوئی اور ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان کنٹراسٹ ہے. تو یہ پھر آپ کا کوگنیٹیو ڈیزوننس ہوگا. دین ہے میٹا کوگنیشن، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ کو ہم میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. فارگیٹنگ ہاف، وہ بچے جو گریجویشن جو ہے اس کے بعد اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، اس کو فارگیٹنگ ہاف کہتے ہیں. اس کے بعد ہے آٹومیٹسٹی. تو اس میں ہم آٹومیٹک ہی ہے، اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئکلی، بغیر سوچے بہت جلدی سے رسپونڈ کرتے ہیں، تو اس کو آٹومیٹسٹی کہتے ہیں. تھریشولڈ لیول یا تھریشولڈ تھیوری، کہ ہم یہ کہتے سلائڈ ہیں، شو نہیں ہو رہے. اچھا چلے آخری سلائیڈ ہے. تھریشولڈ تھیوری ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک آئی کیو لیول منیمم آپ کا جو ہے وہ میکسیمم 120 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا یعنی وہ میکسیمم لیول جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے نا، منیمم یا میکسیمم لیول جو ایکسیپٹ ہوتا ہے اس کو تھریشولڈ ہم بولتے ہیں. تو تھریشولڈ تھیوری میں اس سے مراد یہاں آئی کیو یا انٹیلیجنس